وقف قانون کے خلاف کتنے لوگوں کی جائے گی جان؟ اس بار جیلوں میں کتنے بند ہوں گے مسلمان؟ وقف قانون کے خلاف جاری احتجاج و مظاہرے کا کیا ہوگا انجام؟ کیا مسلم نوجوانوں کو جان بوجھ کر آگ میں دھکیل رہے ہیں مسلم تنظیموں کے ذمہ داران؟ کیا ایک بار پھر ان کی حکمت عملی ہو رہی ہے ناکام؟ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو وقف قانون کے خلاف جاری مظاہرے میں 3 لوگوں کی ہلاکت اور سینکڑوں کی گرفتاری کے بعد اٹھنے لگے ہیں، اور یہ سوالات ایسے ہیں جو مسلم قائدین سے چیخ چیخ کر پوچھے جانے چاہیے، چونکہ آواز یہی دیتے ہیں اور نقصان عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں رحمت کلیم۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج و مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کئی مقامات سے تشدد کی خبریں بھی آئی ہیں، جن میں قتل اور قید دونوں کا ذکر ہے۔ مرنے والوں کی تعداد کیا ہے اور گرفتار ہونے والوں کی تعداد کیا ہے، یہ فی الحال حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا، چونکہ کسی بھی وقت یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج سے کیا موجودہ حکومت قانون کو واپس لے لے گی؟ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو مسلم قیادت جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتی، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ موجودہ حکومت اس قانون کو واپس نہیں لے گی۔ اس کے باوجود شہر در شہر احتجاج اور مظاہرے کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو ایک ایسے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں سے نکالنے کے سوال پر یہ لوگ کان میں روئی ڈال کر سو جائیں گے۔ یقین نہیں ہے تو آپ CA/NRC کے احتجاج کا ریکارڈ دیکھ لیجیے۔ مہینوں تک ملک کے کونے کونے میں اس قانون کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج اور دھرنے کو مسلمانوں نے تاریخی بنا دیا، لیکن حکومت نے بھی اس کو نظر انداز کر کے ریکارڈ ہی بنا دیا۔ سپریم کورٹ بھی معاملے کے حل کے لیے شاہین باغ آ گئی، لیکن حکومت اپنے فیصلے پر اٹل رہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قریب 100 کے آس پاس مسلمانوں کی جان گئی، دہلی میں فساد ہوا، ہزاروں کی تعداد میں مسلم نوجوان جیل میں گئے، اور آج بھی ایک بڑی تعداد اسی احتجاج کی سزا جیل میں کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ مسلم تنظیموں کے ذمہ داران اس پورے چیپٹر کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کم سے کم جس وقت کے لیے آج پھر سے نوجوانوں کے لیے جیل کا راستہ کھول رہے ہیں، اسی وقت کی جائیداد سے سینئر ترین وکلا کو عدالت میں کھڑے کرتے اور CA/NRC کے قیدیوں کو باہر نکالتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی آگے ہونے کی امید ہے۔ اب ایک بار پھر مسلم نوجوانوں کے جذبات کا وقف کے نام پر استعمال ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کئی لوگ جیل میں بند کیے جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چونکہ مسلم قائدین لاشعوری طور پر ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں چاہتے تو کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی نظر میں ان کی اور ان کے احتجاج و مظاہرے کی کتنی اہمیت ہے؟ اور کیا انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ کے چیخنے چلانے اور ہنگامہ کھڑا کرنے سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ بات آپ سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں کہ آپ نہ تو کسان ہیں اور نہ ہی ہندوستان، آپ صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور آپ کی سیاسی، سماجی، معاشی اہمیت کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ اس کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وقف قانون کے خلاف مسلمانوں کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ کیا چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ کیا دھرنا نہیں دینا چاہیے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چیخنے سے آپ کا ہی گلا خراب ہوگا، حکومت کے کان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے احتجاج و مظاہرے اور دھرنا دینے سے آپ کے ہی خلاف مقدمہ درج ہوگا، اور حکومتیں اس کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ آخر مسلمان کرے تو کیا کرے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمان فی الحال محاسبہ کرے، اور سب سے زیادہ محاسبہ مسلم جمعیت و جماعت کے قائدین کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ اگر دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ یہ وقف بل قانون میں نہیں بدلتا۔ جب وقف بل لانے کی تیاری ہو رہی تھی یا جب JPC بنائی گئی، تب پورا دانشور طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس بل کو صرف سیاسی طاقت کے سہارے ہی روکا جا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بل کو نائیڈو نتیش کے سہارے ہی روکا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی ذمہ داران جمعیت و جماعت نے اس انداز میں کوشش نہیں کی جتنی ضرورت تھی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، ان میں سے کسی کو نہ ہی نتیش کمار سے ملاقات کرتے دیکھا گیا اور نہ ہی نائیڈو سے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے وفد بھیج کر خانہ پوری کی گئی، حالانکہ ان تمام قائدین کو یہ معلوم ہے کہ معاملہ جب انتہائی سنجیدہ ہو تو قائدین کو خود آگے آنا پڑتا ہے۔ دانشوروں کا ایک بڑا طبقہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نائیڈو نتیش کے ساتھ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی نے ملاقات کی ہوتی تو شاید وہ اپنے موقف پر دوبارہ غور کرتے اور فیصلہ کچھ الگ بھی ہو سکتا تھا، لیکن مرکزی حکومت نے اپنی سیاسی کمزوری پر مسلم جمعیت و جماعت سے کہیں زیادہ محنت کی اور فیصلہ اپنے حق میں کروانے میں کامیاب رہی۔ سوال یہی ہے
کہ آخر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی نے نتیش کمار اور نائیڈو سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ کیا انہیں اس مسئلے کی سنجیدگی کا علم نہیں تھا، یا نتیش نائیڈو پر ان کا بھروسہ سر چڑھ کر بول رہا تھا؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جہاں پر مسلم قائدین کی ناکامی جگ ظاہر ہے۔ انہیں دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے کے بجائے نائیڈو کے مسلم لیڈران سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ پٹنہ میں دھرنا دینے سے بہتر تھا نتیش کمار سے ملاقات کرتے یا ان کے دفتر کے باہر دھرنا دیتے۔ دباؤ کہاں بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اس چیز کا علم ان مسلم قائدین کو نہ ہو، ایسا میں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ ہاں، اس کا شبہ ضرور ہے کہ یہ لوگ بھی کہیں سیاست تو نہیں کر رہے ہیں یا سیاسی ٹول کے طور پر استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ وقف قانون پر آگے کیا کرنا چاہیے؟ کیا پھر سے شاہین باغ بنا دینا چاہیے؟ کیا ہر سطح پر احتجاج کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے فی الحال ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ عدالت میں پوری مضبوطی کے ساتھ اس قانون کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے۔ نتیش نائیڈو سے بھی مسلسل رابطہ کرنا چاہیے۔ یہی وہ راستے ہیں جو اس قانون کے خلاف کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اس احتجاج کی آگ میں 100-200 مزید مسلمانوں کی جانیں جائیں گی، 2-4 ہزار مسلم نوجوان جیل جائیں گے، اور پھر نیا کوئی مسئلہ سر پر ڈال دیا جائے گا اور آپ وقف سے نکل کر اس میں الجھ جائیں گے۔ یاد رہے کہ جذباتیت اور جذباتی نعروں میں مسلم قوم کا اکثر بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے مسلم قیادت کو فی الحال ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ انجام آپ کے حق میں سود مند نہیں ہو سکتا۔ خدا حافظ۔